بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 148 ہے اور اس سبق سے ہم کتاب البیوع شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے سبق میں بیع کا معنی، بیع کی مشروعیت اور مشتبہ چیزوں سے کیا مراد ہے جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ کتاب البیوع، بیان الاجتناب عن الشبہات۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن الحسن عن الشعبی قال سمعت النعمان یقول علی المنبر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبین ذلك مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه۔ شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص ان چیزوں سے بچا، فمن اتقى الشبہات، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب الجہاد کا آخری سبق پڑھا تھا۔ آج کتاب البیوع شروع ہو رہی ہے۔ تو انسانی زندگی جو ہے، اسلامی نقطہ نظر سے جو انسانی کائنات ہے، اس میں عملی زندگی کے دو محور ہیں، ایک تو حقوق اللہ ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ یعنی کہ عبادات، اور حقوق العبادات جیسے جنہیں معاملات کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ کو عمومیت حاصل ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ہر فرد سے ہے، یعنی حقوق اللہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں عبادات، اس میں اس کا تعلق جو ہے وہ اس کائنات انسانی کے ہر فرد سے ہے۔ اس لیے مصنف نے پہلے حقوق اللہ کو ذکر کیا، عبادات وغیرہ کے مسائل ذکر کیے، وہ ساری چیزیں گزر چکی۔ اب اس کے بعد حقوق العباد کا جو ہے وہ بیان شروع کیا، اور حقوق العباد میں بھی سب سے اہم جز جو ہے وہ بیع ہے، یعنی کہ خرید و فروخت، اس کے مسائل کو مصنف یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ کتاب البیوع کا ما قبل سے ربط قائم ہو جاتا ہے۔ بیع کے لغوی معنی تو بیچنے کے ہیں، لیکن یہ ایسا لفظ ہے جو بیچنے اور خریدنے دونوں کے معنی میں مستعمل ہے۔ اس کو کبھی کبھار خریدنے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی ہے مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، آپس کی رضامندی سے مال کے ساتھ مال کا تبادلہ کرنا، مال کا بدلنا، یہ بیع کہلاتا ہے۔ علامہ فخر الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کی ہے بیع کی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، کہ مال کے بدلے مال کا تبادلہ کرنا، مال کے بدلے مال بدلنا آپس کی رضامندی میں، جس میں بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی دونوں راضی ہوں، اس کو بیع کہا جاتا ہے۔ بیع کی مشروعیت جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس میں واضح طور پر بیع کی مشروعیت کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی جو آگے چل کر اس کتاب البیوع کے تحت جو ہے وہ مختلف ابواب کے تحت آ رہی ہیں، ان کے اندر بھی اس کے ثبوت کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا بیع کی مشروعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے، یعنی قرآن سے بھی ثابت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مشتبہات سے مراد یہ جو روایت آپ کے سامنے گزری ہے،
جس میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، تو لہٰذا جو شخص ان چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ تو یہ مشتبہات کیا ہیں؟ مشتبہات سے مراد علماء فرماتے ہیں وہ امور ہیں جن کے بارے میں حلت اور حرمت دونوں طرح کے دلائل موجود ہوں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مکروہ امور ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد امور مباحہ ہیں، یعنی ایسے امور ہیں جو کہ مباح ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے جن کے بارے میں دونوں طرح کے دلائل موجود ہوں وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان سے بچتا ہے وہ اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسلام وہ واحد معاشی نظام پیش کرتا ہے، وہ واحد مذہب ہے جو معاشی نظام ایسا پیش کرتا ہے جس میں حلال حرام کی تمیز بھی سکھائی جاتی ہے، حلال ذرائع کو اختیار کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور حرام سے بچنے کی بھی بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، حرام سے بھی بچایا جاتا ہے۔ اور اگر کسی چیز میں حلال اور حرام کے درمیان اشتباہ پیدا ہو جائے، کسی چیز کی حلت اور حرمت کے بارے میں اشتباہ پیدا ہو جائے اور یقینی طور پر اسے حلال یا حرام قرار دینے کے حوالے سے جو دلائل ہیں وہ اطمینان بخش نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ اس بات کی بھی تلقین جو ہے وہ اسلام کرتا ہے، کیونکہ ہر حلال چیز کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام سے بچنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس لیے جو ہے فرمایا کہ جو ان چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو بچا لیتا ہے۔ اگر وہ چیز جس کے بارے میں دونوں طرح کے دلائل ہیں وہ اس کے اندر حرمت پائی جا رہی ہے، آپ نے حلال سمجھ کے استعمال کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو آپ ایک حرام کا ارتکاب کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر حلال چیز کو اختیار کریں، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہر حرام سے بچا جائے۔ تو لہٰذا ایسی چیزوں کو اختیار کرنے سے بچنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی معاشی نظام ہیں دنیا کے، ان میں حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس سب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مال بنانے کی فکر ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ مالدار بننے کے جو ہے وہ راستے ہموار کیے جاتے ہیں۔ اس نظام کو، وہ نظام آپ کو زیادہ سے زیادہ مال بنانے کے راستے جو ہے وہ سکھاتا ہے، چاہے وہ رشوت کے ذریعے ہو، چاہے وہ جوئے کے ذریعے ہو، چاہے وہ شراب نوشی کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی ہو، شباب اور کباب کے ذریعے ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس یہ کہ زیادہ پیسے جہاں سے آ رہے ہیں، زیادہ مال جہاں سے بن رہا ہے، وہ راستہ آپ کو دکھاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے اور ایک ایسا نظام معیشت پیش کرتا ہے جو لوگوں کے دین کی بھی حفاظت کرتا ہے اور ساتھ ساتھ عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے، یعنی لوگوں کا دین بھی اس میں محفوظ ہوتا ہے اور عزت بھی محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن اسلامی نظام کے علاوہ جو دوسرے نظام ہیں اس میں نہ آپ کا دین محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے۔ تو لہٰذا اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ ایک بہترین معاشی نظام ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام سے معیشت کا کیا تعلق ہے، اقتصادیات کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اسلامی تعلیمات تو اس سلسلے میں ہے ہی نہیں ہے، اگر ہیں بھی ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ معاشیات اور اقتصادیات کا سب سے مضبوط اور واضح اصول جو مذہب دیتا ہے، جو سب سے مضبوط نظام دیتا ہے وہ اسلام ہی ہے۔ اسلام ہی نے اس کے حوالے سے سب سے بہترین اصول جو ہے وہ وضع کیے ہیں، اور سب سے بہترین نظام جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے وہ اسلام ہی پیش کرتا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ حدیث سے واضح ہے، آپ نے پڑھ لیا
کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے، وہ مشتبہات ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ جو شخص ان سے بچ جاتا ہے وہ اپنے دین کی بھی اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کر لیتا ہے، اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیتا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب البیوع کے تحت ما قبل سے ربط، بیع کے لغوی اصطلاحی معنی، مشروعیت اور مشتبہات سے بچنے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، بیع کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، مشتبہات سے کون سے امور مراد ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔